آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ کہ اللہ پاک نے مومنوں پر، ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے۔ ہر نعمت اللہ کی طرف سے احسان ہے، ہر نعمت، ہر سانس احسان ہی احسان ہے۔ کوئی استحقاق ہمارا نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے، محض اللہ کا احسان ہے۔ جتنے سانس مل رہے ہیں یہ اللہ کا احسان ہے۔ خوشی کی گھڑیاں، خوشی کے اوقات، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ تو نعمتوں میں سے ایک نعمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا، انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ اس احسان کو خاص طور سے اللہ پاک نے جتلایا ہے، اس کا ذکر فرمایا کہ یہ احسان کیا ہم نے ایمان والوں پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت کی ہدایت کے لیے آنا انسانیت کے اوپر بہت بڑا احسان ہے، اس لیے کہ انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہدایت کا۔ وہ نصیب ہو گیا تو انسان کامیاب ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس سے محروم رہا، ساری دنیا بھی اس کی ملکیت میں آ جائے، یہ سب سے بڑا محروم ہے۔ دنیا کی قیمت تو اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ قیمت اس کی ہے، ہدایت کی ہے۔ تو ہدایت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا ساری انسانیت کے لیے، بلکہ آپ کو تو فرمایا رحمت للعالمین ہے، سب کے لیے رحمت، اور اس رحمت سے پورا فائدہ اور حقیقی فائدہ اٹھانے والے ایمان والے، جنہوں نے اس نعمت کی قدر کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری طرف مبعوث ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی قدردانی، اس کا شکر، تو اس کو اللہ پاک جتلا رہے ہیں کہ ایمان والوں پر اللہ نے احسان فرمایا ہے۔ اور یہ کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے ایک رسول ان کی طرف مبعوث کیا اور بھیجا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات کی ان کے اوپر تلاوت وہ فرماتے ہیں، یعنی آیات کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت اور سنت دانائی کی ان کو تعلیم دیتے ہیں۔ اور یقیناً اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو گمراہی بہت بڑی بدبختی ہے، اور اس سے نکل کر ہدایت میں آ جانا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ تو اس نعمت کو اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ بڑی بدبختی سے نکل آئے کہ یہاں ان کے لیے کوئی چھٹکارا ہی نہیں، گمراہیوں میں پھنس گیا، آگے اس کی ایسی تباہیاں ہیں کہ کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہے اس کا، پریشان ہی پریشان یہاں بھی، اور ہر آنے والا وقت اس کا پہلے سے زیادہ پریشان کو، موت کا وقت اس سے زیادہ سخت، قبر اس سے زیادہ سخت، میدان محشر اس سے زیادہ سخت، پھر جہنم ہمیشہ کی سختیاں کہ جس میں ہزار سال تک پانی پانی کرتا رہے گا، کوئی سنے گا بھی نہیں اس کی آواز۔ پانی تو دینا تو دور کی بات ہے،
پانی کا ایک گھونٹ بھی اس کو نہیں دیا جائے گا، آواز بھی 1000 سال کے بعد۔ تو پھر کہا جائے کیا تمہارے پاس تو ڈرانے والے نہیں آئے تھے جو بتاتے کہ یہ حالات تمہارے اوپر آنے ہیں؟ ایسے ایک آدمی دنیا میں اس کے اوپر حالات آ رہے ہیں اور ان حالات کے لیے اس کو انتظام کی اللہ نے کوئی قدرت، طاقت، استطاعت کچھ تھوڑی سی دے رکھی ہے۔ سردی، گرمی کیسے بچاؤ کرے، بیماری، صحت کیسے حالات ہوں اور ان سے کیسے یہ بچے، نقصان سے بچ جائے، نفع اٹھا لے، کچھ تھوڑی سی قدرت، طاقت اللہ نے اس کو اختیار دے رکھا ہے۔ وہاں پر سارے اختیار اس کے ختم ہو گئے۔ آج جو اختیار دیا ہے یہ امتحان کے لیے دیا ہے کہ اس اختیار کو یہ کیسے استعمال کرتا ہے۔ اس اختیار کو اختیار دینے والے کی مرضی پر استعمال کرتا ہے یا اپنی مرضی پر اس کو استعمال کر تو یہ رہا ہے کہ کس بنیاد پر ہے یہ، اور کسی مخلوق کو یہ اختیار نہیں دیا۔ سورج ایک بہت بڑی مخلوق کے اللہ، آسمان ہے، زمین ہے، دریا ہے، سمندر ہے، ذرا برابر کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ ملائکہ ہیں، ذرا برابر بہت بڑی طاقت اللہ نے دے رکھی ہے کہ ایک پر کے کنارے پر بستی کو اٹھا کے آسمان کے قریب کر کے وہاں سے الٹا کر دیا۔ ایک پھونک کے اندر اتنی طاقت ہے کہ سارا یہ نظام ٹوٹ پھوٹ، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ پھونک ہے وہ۔ اب آدمی دیکھے پھونک، اس کی پھونک میں کیا طاقت ہوتی ہے، تو جب پھونک میں اتنی طاقت ہے تو اس کے پورے جسم میں کتنی طاقت ہوگی۔ لیکن اختیار ان میں سے کسی کو نہیں دیا، بس جو حکم ہے اسی کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ حکم ہے رکوع کا، ساری زندگی رکوع کے اندر، سجدے کا، ساری زندگی سجدے کے اندر۔ جو حکم ان کو دے دیا گیا، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ پاک ان کو حکم دیتے ہیں اس کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم دیتے ہیں اسی کی تعمیل کرتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو کسی مخلوق کو اختیار نہیں دیا، اس انسان کو تھوڑا سا اختیار دیا ہے، اور وہ اختیار اس کے اختبار کے لیے ہے، امتحان کے لیے کہ یہ کیسے استعمال کرتا ہے۔ بھلے کبھی اختیار دیا، برے کبھی، اچھا کرے برا کرے۔ جیسے باغ لگا رہا ہے، آم کا درخت لگائے یا اس میں انار کا درخت لگائے، کھجور لگائے، اس کو اختیار دے رکھا ہے، جو درخت لگائے گا پھل اسی کا اٹھائے گا۔ یہاں اس کو اختیار دے رکھا ہے، اچھا کرے یا برا کرے۔ آگے جو اس پر حالات آئیں گے کہ کیسے اس نے استعمال کیا اپنے اختیار کو، اس پر آئیں گے۔ اس کو ہاتھ دیا ہے، اس ہاتھ سے یہ ایک یتیم بچے کے سر پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے شفقت کے طور پر یہ ہاتھ پھیر سکتا ہے، اور اس پر ہر بال کے بدلے اس کو اجر ہے نیکی ہے۔ اور اس کو یہ بھی اختیار دیا ہے کہ یتیم بچے کے منہ سے بھی لقمہ نکال لے، کہ اس پر ظلم کرے، اس کو مارے۔ اب یہ استعمال کیسے کرتا ہے؟ پاؤں دیے ہیں، مسجد کی طرف آئے، اللہ کے راستے میں نکلے، چلے، اس کو اختیار دیا ہے۔ غلط کام کے لیے جائے، اس کا بھی اختیار دے رکھا ہے۔ آنکھ دی ہے اس کو۔ اب ایک یہ ہے کہ آنکھ سے ایک ناجائز چیز سامنے آ گئی ہے، فوراً نگاہ کو نیچے کر لے، اس کو اختیار دیا ہے۔
اور ایک یہ کہ نہیں دیکھ رہا ہے مسلسل نگاہ نیچے ہی نہیں کرو. دونوں اختیار اس کو دے رکھے ہیں، ایسے نہیں کہ اس کو مجبور بنا رکھا ہے، اور پورا اختیار نہیں دیا اور پورا مجبور بھی نہیں بنایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کتنا اختیار دیا گیا ہے اور کتنا اس کو مجبور بنایا گیا. انہوں نے فرمایا ایک پاؤں اٹھاؤ، ایک پاؤں اٹھاؤ، کہ اب اس کے ساتھ دوسرا بھی اٹھا لو. کہا جی ایک وقت میں تو دونوں پاؤں نہیں اٹھا سکتا. اتنا اختیار دیا ہوا ہے اور اتنا اس کو مجبور بھی رکھا ہوا ہے، پورا اختیار نہیں دیا. یہ بیمار ہونا نہیں چاہتا، یہ بیمار ہو کے رہتا ہے. بوڑھا ہونا نہیں چاہتا، یہ بوڑھا ہو کے رہتا ہے. یہ چاہتا ہے اس کے بال سفید نہ ہو، کوششیں کرتا ہے بڑی، وہ ہو کے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ جو اس کے اختیار میں جو مرضی ہے یہ کر لے، یہ نہیں ہو سکتا. اور بالکل مجبور بھی نہیں رکھو دیا. وہ کوئی پتھر کی طرح ہے نہیں کہ جی کوئی پتھر ہے جیسے کوئی حرکت ہی نہیں ہے اس میں، جدھر دھکا دے دو ادھر چلا جائے گا، ایسے نہیں. تو یہ اللہ نے کچھ اختیار دیا ہے ہلکا سا، اس کے امتحان کے لیے ہے کہ یہ کیسے اپنے آپ کو استعمال کرتا ہے. اللہ کی چاہت پر کرتا ہے یا اپنی چاہت پر کرتا ہے. اور آگے اس کے اوپر جو حالات آتے ہیں وہ اس استعمال کے مطابق آتے ہیں. اگر اختیار کو صحیح استعمال کر لیا تو حالات اس کے اوپر اچھے آتے ہیں. اختیار کو غلط استعمال کیا، حالات اس کے بگڑ جاتے ہیں. اسی پر یہاں کا بھی مسئلہ، قبر کا بھی، موت کا بھی، میدان معاشر کا بھی، سارے اللہ کے ہاں کوئی اندھیر نگری نہیں ہے کہ کرے کچھ اور معاملہ کچھ اور ہو جائے. ایسی بات نہیں کہ اللہ کی چاہت پر اپنے اختیار کو استعمال کر رہا ہے اور اس کو نقصان میں ڈال دیا جائے، ایسے نہیں. اور اپنی خواہش پر استعمال کر رہا ہے اختیار کو اور یہ کامیاب ہو جائے، ایسے نہیں. ہاں ظاہری ایک دھوکہ لگ سکتا ہے، ظاہر میں آدمی بہت دھوکہ کھا سکتا ہے. دھوکہ کسے کہتے ہیں؟ آدمی سمجھے کچھ اور نتیجہ کچھ اور نکل آئے. فرعون سمجھ رہا تھا میں کامیاب ہوں اور اس کے نعرے بھی لگا رہا ہے، اپنی قوم کو بھی خطاب کر کے کہہ رہا ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ. یا قوم أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ، کہ میری قوم یہ ملک مصر نہیں ہے میرے پاس، یہ نہریں نہیں بہ رہی میرے محلات کے نیچے. افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو سمجھ رہا ہے کہ اس ملک میں کامیابی ہے، ان نہروں کے اندر کامیابی ہے. کیا تم بھی تو دیکھ رہے ہو؟ تو یہ چیزیں تو میرے پاس ہیں. یہ کوئی چیزیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہیں کہ میرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کوئی سونا نہیں، ان کے پاس کوئی ایسے فرشتے بھی نہیں کہ فوج دستبستہ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو، تو کچھ بھی نہیں ہو. تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کامیاب. تو اللہ پاک نے کہ قرآن میں یہ واقعات بیان کیے، کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے. قرآن تاریخ پڑھ لی معلومات ہو گئی آدمی کو. یہ ہدایت کی کتاب ہے. یہ پہلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات، ان کے ماننے والوں کے ساتھ کیا ہوا، نہ ماننے والوں کے ساتھ کیا ہوا، ایسے ہی شخصیات جو کچھ گزرے ہیں افراد، فرعون ہے، قارون ہے، حامان ہے، نمرود ہے، ان کے جو حالات بیان ہوئے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ کوئی تاریخ نہیں ہے کہ تاریخ پڑھ لیجیے بڑی معلومات ہو گئی. یہ ہدایت ہے، ایک ایک لفظ میں ہدایت ہے.
تو یہ جو قصہ بیان کیا تو قیامت تک آنے والے انسان ان حالات سے گزریں گے. بات سمجھیں گے تجارت میں کامیابی ہے، تجارت پر خوب محنت کریں گے. باہر ملکوں میں تجارت چل رہی ہے ان کی، وہ سمجھ رہے ہیں کامیاب جا رہے ہیں. کھیتی اور باغات پر خوب محنت کی، پانی کے انتظامات بڑے ڈیم بنا رہے ہیں کہ اس میں کامیابی ہے. یہ دنیا میں ایسے چل رہے ہیں. عہدہ اور منصب میں کامیابی ہے اور اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں کہ اس میں کامیابی. کثرت پر کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، اس پر ایک گھمنڈ اور فخر ہے، اس میں کامیابی سمجھ رہے ہیں. کہ ہمارے پاس جسمانی طاقت بڑی ہے کہ درخت کو پکڑ کے باہر نکال دیتے ہیں ہاتھ سے، اپنے اس پر فخر ہے. تو آج بھی یہ چیزیں اپنے کہیں مال اور تجارت پر، کہیں کھیتی باڑی باغات اور ڈیموں کے انتظام پر یہ چیزیں چل رہی ہیں. جیسے وہ سمجھتے تھے ہم کامیاب جا رہے ہیں اپنی محنتوں میں، آج بھی انسان سمجھ رہا ہے کہ میں اس میں کامیاب جا رہا ہوں. کوئی آدمی اپنے آپ کو ناکام نہیں سمجھ رہا. محنت کر رہے ہیں، اپنے اختیار کو استعمال کر رہے ہیں اور اپنے اختیار کو اپنی صحیح، اپنے اعتبار سے صحیح استعمال کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ کامیاب ہے. لیکن حقیقت کب کھلتی ہے؟ جب موت کا پنجہ پڑتا ہے اس کو، فرشتہ اس کی رگے جان پر ہاتھ رکھتا ہے. اب جو مشاہدے میں چیزیں تھیں وہ غائب، اور جو غائب چیزیں تھیں وہ اب نظر آنا شروع ہو گئی. بیوی بچے پاس بیٹھ رہے ہیں، ابا امی پکار رہے ہیں، بہن بھائی پاس بیٹھے ہوئے، بھائی جان پکار رہے ہیں، ماں باپ پاس بیٹھے ہوئے، وہ بھی پکار رہے ہیں بچہ کر کے. لیکن اب کچھ اور دیکھ رہا ہے، یہ نظر ہی نہیں آ رہے سارے. اب اس کو فرشتے نظر آنا شروع ہو گئے. جو غائب تھا وہ مشاہدے میں اس کے نظر آنا لگ گئے ہو. اب حقیقت کھلی، کامیاب ہے یا ناکام. اس سے پہلے ہر آدمی، جیسے یہ فرعون دعویٰ کر رہا ہے کہ میں کامیاب جا رہا ہوں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور ان دعووں سے فاستخف قومہ فاطاعوہ انہم کانوا قوما فاسقین. کہ اپنی قوم کی بھی ان دعوے کر کر کے عقل مار دی اس نے اور فرمایا وہ تھے ہی فاسق. تو آج بھی ان دعووں سے انسان متاثر ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ کامیابی مال میں، وہ سمجھ رہا ہے کہ کامیابی تجارت میں، حلال ہو حرام ہو اس کو کوئی نہیں دیکھنا. وہ سمجھ رہا ہے مال جتنا زیادہ آ گیا اس میں کامیابی ہے، حلال حرام سود کیا ہے کچھ نہیں دیکھ رہا. وہ اس کے ذہن میں کامیابی اس میں، باغات میں کامیابی ہے، فصلیں زیادہ اٹھاؤ اس میں کامیابی ہے، غلہ زیادہ جمع کرو. تو وہ جو پہلے قومیں سمجھ رہی تھی وہ بھی آج بھی قیامت تک آنے والے انسان سمجھ رہے ہیں. اللہ پاک نے جو حالات بیان کیے اس امت کے سامنے کہ ان حالات سے دیکھ کر یہ ہدایت کی کتاب ہے، انسان ہدایت حاصل کرے، راہبری کرے. ایک اللہ والے فرماتے ہیں اللہ کی اس امت پر انعامات بے شمار ہیں. ان میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ اللہ نے پہلی امتوں کے بعد بھیجا ہے. تجارت کی ایک قوم گزری، اس کے حالات اس کے سامنے آ رہے. ایک یہ ہوتا کہ تجارت والے اس کے سامنے کوئی گزرے ہوئے نہ ہوتے، پہلے یہی تجارت کرتے. کھیتی اور باغات والی ایک امت گزری ہے، اس کے حالات بھی ان کے سامنے آ گئے. ایک یہ ہوتا کہ پہلے کسی نے کھیتی باڑی نہ کی ہو، ڈیم نہ بنائے ہوں، اور یہ امت ان کاموں میں پڑے اور سمجھے کامیابی ہے. ایسے اللہ نے نہیں کیا. اللہ نے فضل فرمایا ہے کہ اس کے سامنے ان کے واقعات بیان کر دیے. بڑے مال والے
جب قارون اپنے مال کے ساتھ نکلتا ہے، زیب و زینت کے ساتھ نکلتا ہے، خزانے کی چابیاں اتنی ہیں کہ ایک جماعت اس کو اٹھانے سے تھک جاتی ہے۔ چابیاں اتنی ہیں تو تالے کتنے ہوں گے، تالوں کے بعد پھر خزانے کتنے ہیں اس کے پاس، اب ان میں کیا کیا رکھا ہوگا۔ اب جب وہ نکلتا ہے تو بعض کہتے ہیں یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کاش کہ ہمیں بھی ایسا قارون جیسا مال مل جاتا، یہ تو بڑے نصیبے والا ہے۔ قرآن نے یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں، آج بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مال والا ہے، یہ بڑے نصیبے والا ہے، کہ وہاں بھی اس موقع پر لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں کہ یہ تو بڑے نصیب ہے، خوش نصیب ہے۔ خوش نصیب کس کو سمجھا؟ جس کے پاس مال زیادہ ہے۔ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون۔ علم والوں نے کہ جن کے دلوں کے اندر دنیا کی بے رغبتی تھی، دنیا کی بے ثباتی ہے، آخرت کی رغبت ہے، انہوں نے کہا یہ کیا بات کہہ رہے ہو، ہلاکت ہو تمہاری، اللہ کی طرف سے جو ایمان والے کو اور اچھے عمل کرنے والے کو ثواب ملتا ہے وہ بہتر ہے۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، یہ بات انہی کو نصیب ہوا کرتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں، جو جمنے والے ہیں۔ ورنہ تو ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے مال ہے، اس کی چمک دمک، اس کی رونق، ذرا تھوڑی اس کی چمک آئی، اس کی گئی ساری چیزیں، نماز گئی، توجہ گئی، ہر چیز کو بھول گئے۔ تھوڑی سی چمکیلی چیز دیکھ لیے جی، یہ بڑی خوبصورت ہے، یہ کپڑا بڑا خوبصورت ہے، یہ گاڑی بڑی خوبصورت، مکان کیسا بنایا بڑا خوبصورت، اس کی چمک میں ہی چلا گیا کہ ساری اپنی قیمتی دولتیں اور صلاحیتیں اسی رونق پر لگا دیں اس نے۔ تو قصہ بیان کیا کہ یہ بڑے مال والا تھا، لیکن آخر کیا ہوا؟ فخسفنا بِهِ الْأَرْضَ، فرمایا زمین میں دھسا دیا اس کو، قیامت تک اپنے سارے مال کے ساتھ زمین میں دھستا رہے گا۔ تو دکھا دیا کہ مال میں کامیابی سمجھنے والے یہ حال ہے ان کا۔ تو یہ واقعات وہ فرماتے ہیں اللہ نے اس امت کو بعد میں پیدا کیا ہے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ پہلوں کے حالات جب سامنے آ گئے تو آدمی اس سے سبق حاصل کر لیتا ہے، بھائی خیال کرنا وہ بھی اس راستے سے گزرا تھا، یہاں ٹھوکر لگی ہے اس کو، یہ تجارت کے راستے سے ایک قوم گزری ہے، اس کو کہاں ٹھوکر لگی، نبی کی بات کو نہیں مانا، اپنی منمانی پر تجارت کی ہے، ٹھوکر لگی، تباہ و برباد ہو گئے۔ کہ آگے ایک قوم گزری ہے اس کے سامنے، اس کے پاس باغات ہیں، کھیتی باڑیاں ہیں، پانی کے انتظامات ہیں، تو خیال کرنا بعد میں آنے والے کہیں آپ بھی نہ سمجھ لینا کہ کامیابی صرف اس میں ہے۔ قوم گزری، اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا جو ان کے بڑے خیر خواہ تھے، اپنی منمانی پر وہ سارے کھیتی باڑی اور انتظامات کرتے رہے، تباہ و برباد ہو گئے۔ کہ فرعون آیا، نمرود آیا، بڑے دعوے کیے انہوں نے، حامان آیا، بڑا عہدہ ملا ہوا ہے، اس کو وزارت ملی ہوئی ہے، اپنے اس عہدے میں اس نے کامیابی سمجھی، قارون مال میں۔ تو اس امت کے سامنے حالات ان کے بیان کیے کہ یہ لائنیں نئی ہیں، پرانی ہیں، یہ راستے کوئی نئے نہیں ہے کہ آج کوئی اس راستوں کو اختیار کرے اور سمجھو میں کامیاب ہو گیا۔ پہلے لوگ چل چکے ہیں ان راستوں پر، اور اپنے نبی علیہ السلام کی بات کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ انہی راستوں میں تباہ و برباد ہوئے۔ تو فرمایا اس امت پر اللہ نے فضل فرمایا کہ پہلوں کے حالات آ گئے تاکہ سبق حاصل کر لیں۔ ایک ہی پہلے حال نہیں آیا، پہلی دفعہ یہ سے واقع ہوا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا اس بات کو سمجھانے کے لیے
کہ شیر، لومڑی اور گیدڑ مل کے شکار کیا، کچھ 2-3 جانور کر لیے۔ اب وہ 3-4 چیزیں جو شکار کی، خرگوش ہے، ہرن ہے، اس قسم کی چیزیں، تو اب تینوں مل کے بیٹھے، ہاں جی تقسیم کریں۔ تو شیر نے پوچھا تو وہ گیدڑ نے کہا کہ جی یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، فلاں کے لیے۔ اپنا حصہ بھی رکھا، لومڑی کا بھی اور شیر کو بھی دے دی، بڑی چیز شیر کو دی۔ شیر نے ایک تھپڑ مارا اور اس کی آنکھ باہر نکل آئی۔ پھر لومڑی سے پوچھا تو اس نے کہا جی یہ آپ کے صبح کے ناشتے کے لیے، یہ دوپہر کھانے کے لیے اور یہ رات کھانے کے لیے، تو سارا اسی کو ہی۔ تو شیر نے پوچھا یہ تقسیم کہاں سے سیکھی ہے تو نے؟ بڑی عمدہ تقسیم کی ہے۔ کہا یہ جو اس کی آنکھ باہر نکل آئی ہے اس سے میں نے سیکھی ہے، کہ پہلے جس نے وہ مشورہ دیا تھا اور اس کا یہ حال بنا، تو پہلے جو گزر گئے ان کا یہ حال بنا، تو اس سے کوئی سبق سیکھ لیں کہ کیا حال بنے گے۔ وہ اس قصے سے یہ فرمانا چاہتے ہیں پہلی قومیں گزر گئیں، ان کا کیا حال بنا، آنکھیں باہر نکل آئیں، بھیجے باہر نکل آئے، تباہ و برباد ہو گئے، ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجوروں کے تنے پڑے ہوئے ہوتے۔ تو وہ اس لیے بیان ہوئی ہے کہ اس سے آدمی کوئی سبق حاصل کرے۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے قرآن، ایک ایک لفظ اس کا ہدایت سے پر ہے۔ تو یہ دھوکے میں پڑا رہتا ہے۔ اب جب موت کا پنجہ پڑتا ہے سب اس وقت مان لیتے ہیں، ہر آدمی مان لیتا ہے۔ جو بڑے بڑے انکار کرنے والے اور ضدی ہوتے ہیں وہ بھی اس وقت مان لیتے ہیں۔ بات ہے کہ بعض نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا، حتیٰ کہ بعضوں نے اللہ پاک کی ذات کا بھی انکار کر دیا، لیکن آج تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہو سکا جو موت کا انکار کر سکا۔ اس لیے کہ موت اس نے نہ کسی گھر کو چھوڑا ہے، جہاں وقت آیا گھر میں وہیں آ گئی، نہ کسی دکان کو چھوڑا، نہ کسی قلعے کو چھوڑا، نہ کسی بازار کو، نہ کسی کھیت کو، جہاں وقت آیا یہ وہیں پہنچ کے رہ گئے۔ آج تک کوئی ایسا پیدا ہو نہیں سکا۔ کوئی خالق اور مالک ہے، سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، زندگی اور موت اسی کے قبضے میں ہے۔ دنیا میں انکار کرنے والے بڑے آئے، لیکن اس کا کوئی آج تک انکار کر نہیں سکا۔ اس کے گھر میں، اس کے سامنے، اس کے بڑے، اس کے چھوٹے، اس کے تعلق والے سب جا رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک آدمی کا دماغ بگڑا ہوا تو اس بات کا بھی انکار کر رہا ہے، اس موت کا، کہنے لگا کہ یہ کیا، یہ ابھی مرغی پکڑی، میں ابھی اس کو مار دیتا ہوں۔ تو اس کو جو ذبح کرنے کے لیے پاؤں کے نیچے رکھا، وہ اس کے پاؤں سے نکل گئی، بھاگ گئی۔ اب یہ شرمندہ بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، بھاگتے بھاگتے آگے کہیں وہ غلہ منڈی، اونٹ آئے ہوئے تھے غلہ لے کر، ان کے پاؤں میں بھاگ رہی ہے، ادھر جا رہی ہے، ادھر جا رہی ہے، یہ اب پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تو اب ایک اونٹ کو غصہ آیا جو اس کو چوٹی کے بالوں سے پکڑا، اٹھا کے پھینکا، دماغ باہر پڑا ہوا اور یہ ادھر لاش پڑی ہوئی۔ جو خالق اور مالک ہے، وہ طاقت والا ہے، قدرت والا ہے، کسی کی مجال نہیں اس کے سامنے، ساری طاقتیں اسی کی طرف سے ہیں، زندگی اور موت اسی کے قبضہ میں ہے۔ تو یہ موت ایسی حقیقت ہے کہ کوئی انکار کر نہیں سکتا اس کا، اور جب یہ آتی ہے تو وہ جن حقائق کا اس نے انکار کیا تھا وہ ساری چیزیں کھل جاتی ہیں۔ اب مانتا ہے، لیکن اب ماننے کا وقت ہاتھ سے نکل گیا۔ فرعون بھی اس وقت مان گیا لیکن وقت ہاتھ سے نکل چکا۔ ہر آدمی اس وقت مان جاتا ہے، لیکن اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ ذرا برابر نہیں۔ آج فائدہ ہے
مان لے اللہ کی طاقت کو، اللہ کی قدرت کو، کہ ساری چیزوں کے خالق بھی وہی ہیں، مالک بھی وہی ہیں، تصرف بھی اسی کا چلتا ہے۔ ساری کائنات مل کر کسی ایک کی زندگی بنانا چاہیں، اس خالق اور مالک کا ارادہ نہیں ہے، ذرا اس کو نفع پہنچا نہیں سکتے۔ اور سارے مل کر کسی ایک کی زندگی بگاڑنا چاہیں، خالق اور مالک کا ارادہ نہیں ہے، ایک بال برابر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کہ اس کو آج مان لیں، آج موقع ہے، اپنے دل کے اندر اس کو اتار لیں۔ یہ زندگی دی اسی کام کے لیے ہے کہ تعلق اپنا کس کے ساتھ بنا رکھا ہے، دل کے اندر کس کو بسا رکھا ہے، کس کو یہ سمجھتا ہے کہ کرتا دھرتا وہ کون ہے، وہ صرف ایک اللہ ہے۔ اس بات کے لیے یہ زندگی کا موقع ملا ہوا ہے، ویسے ہی نہیں کہ جی گزر رہی ہے، کیا حال ہے جی بڑے اچھے دن گزر رہے ہیں، کہ جی گزر رہی ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو بنانے کے لیے دی ہے کہ اس میں اپنے آپ کو بنا لے۔ یہ آج کا دن بھی گزر گیا، کل بھی گزر گیا، آئندہ بھی۔ تو محترم دوستو بزرگوں، یہ مختصر سا اختیار دیا ہے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، امتحان اس کا اس میں ڈال دیا۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف اس کی اپنی خواہشات، اور خواہشات بے شمار ہیں، اس کے سمندر اندر ہے خواہشات کا۔ اور اب اتنا بڑا سمندر، وہ پوری بھی نہیں ہوتی یہاں پر۔ کسی ایک آدمی کی بھی خواہشات اس دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی، ساری دنیا دے دیں، وہ اتنا بڑا سمندر ہے اندر اس کے کہ ساری دنیا مل کر بھی ایک آدمی کی خواہش پوری نہیں کر سکتی۔ تو پھر یہاں بات آتی کہ پھر اللہ نے یہ خواہشات رکھی کیوں ہے؟ جب وہ پوری ہوتی نہیں تو بیچارہ پریشان ہے۔ ایک خواہش کے لیے چلا، وہ نہیں پوری ہوئی، دوسری کے لیے اٹھا، نہیں ہوئی، تیسری کے لیے محنت کی، پھر وہ بھی نہیں پوری ہوئی۔ تو اللہ کی ذات حکیم ذات ہے، ان کے ہر کام میں بے شمار حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، انسان کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ پاک نے اس کے اندر جو خواہشات رکھی ہیں وہ پوری کرنے کے لیے رکھی ہیں، یہ نہیں کہ اس کو پریشان کریں۔ تو جو پوری نہیں ہو رہی ہے تو پریشان ہو رہا ہے، روزانہ ٹکرے مارتا ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ پوری کرنے کے لیے رکھی ہیں، ہاں پوری کرنے کی یہ جگہ یہ نہیں ہے، وہ ہے جنت۔ یہ تو برتن ہی چھوٹا ہے، جگہ ہی چھوٹی ہے، یہاں ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ پہلے جنت میں رہا، آدم علیہ السلام جنت میں رہے، تو جنت کے اعتبار سے خواہشات اس کے اندر رکھی ہیں، تو یہ تو اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں اس دنیا کی، یہاں ہو ہی نہیں سکتی، پورا ہوں گی اس کی وہ جنت۔ اس نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ، کہ جو چاہت ہوگی وہ بھی پوری ہوگی، جو اللہ سے مانگے گا اللہ وہ بھی پورا فرمائیں گے۔ غفور الرحیم، رب کی طرف سے اس کی مہمانی ہی مہمانی ہو، یہاں جگہ ہی نہیں، یہاں کہاں ہو سکتی بیچارے۔ اب پھر اللہ نے فضل و کرم فرمایا، جہاں خواہشات کا ایک سمندر رکھا ہے، خواہشات کو قربان کرنا بھی اس کے اندر رکھا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ قربان کرنے کی طاقت بھی اس کو دی ہے، اور کر رہا ہے ہر آدمی، چاہے وہ خواہشات والی زندگی گزارے یا اللہ کے اوامر کو پورا کرنے والی زندگی گزارے، خواہشات سب قربان کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو دین پر چلے گا وہ خواہشات کو قربان کرتا ہے، اور جو خواہش کا راستہ اختیار کرے گا وہ قربان نہیں کرتا، سب قربان کر رہے ہیں۔ اب آدمی کی خواہش ہے گھر میں رہے، بیوی بچوں کے پاس رہے، آرام سے رہے، گھر کی سہولیات اس کو حاصل ہوں،
لیکن ادھر دوسری ہے خواہش مال حاصل کرنا، مال جمع کرنا، مال زیادہ کرنا. اللہ نے یہ خواہش بھی اس کے اندر رکھی ہوئی ہے. اب اس خواہش کے لیے وہ گھر رہنے کی ساری سہولتوں کو قربان کرتا ہے. گھر سے باہر نکلتا ہے، دفتر جاتا ہے، کھیت میں جاتا ہے، بارش ہو رہی ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے، سردی ہے، یہ روزانہ جاتا ہے. تو خواہش کو قربان تو کر رہا ہے. حتیٰ کہ باہر ملکوں میں جاتا ہے، کئی سال پردیس وہ گزار رہا ہے. باہر کے کھانے وہ جو بھی ہو بیچارے کو ملتے ہیں وہ ساری چیزیں برداشت کر رہا ہے، گھر کی لقمہ بھی اس کو نہیں مل رہا. تو کس کے لیے قربان تو کر رہا ہے. تو خواہش قربان کرنے سے کوئی خالی نہیں، ہر آدمی قربان کر رہا ہے. اور ایک اللہ کے امر کی بنیاد